الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خدا کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں اگلے عام انتخابات کے حوالے سے اگلے سال 11 فروری 2024 کی تاریخ کا جو ہے ڈیڈ لائن وہ دے دی ہے سپریم کورٹ کو لکھت میں، لیکن صدر مملکت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا مشاورت کے بارے میں کیا کہا ہے، اس چیز پر آپ سے تبصرہ کرنے سے اور آپ کو اپنی رائے بتانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین مہربان دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر میرے اس چینل کو جو ہے جوائن کیا ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں ضرور آپ جو ہے نا جو آپ کمنٹس بھیجتے ہیں تو میں اس میں رہنمائی بھی لیتا ہوں۔ تو ناظرین، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جس بینچ نے ملک میں انتخابات 90 روز میں انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی اور دیگر درخواستوں کی جو سماعت کی تھی، تو اس موقع پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ کو ریٹن میں دیا گیا جو ایک لفافہ تھا، اور اس کے ساتھ اس کے وکیل نے یہ کہا کہ اگلے سال فروری 2024 11 فروری کو جو ہے نا ملک میں ہم عام انتخابات کرائیں گے۔ تو اس پر پھر جو پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے اپنے دلائل دیے ہیں، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ صدر نے کیوں نہیں، جب اسمبلیاں تحلیل ہو چکی تھی تو اسی دن صدر کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا چاہیے تھا، تاریخ دینی چاہیے تھی۔ ساتھ میں اس نے کہا کہ صدر مملکت کے اوپر آرٹیکل کیوں نہ 6 لگایا جائے۔ آرٹیکل 6 آپ اندازہ کریں کہ آرٹیکل 6 وہ ہوتا ہے جو ایک کسی نے ملک کے ساتھ یا آئین کے ساتھ غداری کی ہو۔ تو اب میں اس پہ بات آپ سے کروں گا، لیکن اس کے ساتھ پھر بیچ میں شامل جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کی تاریخ نہ دے کر صدر عارف علوی، الیکشن کمیشن پاکستان اور نگران حکومت تینوں قصوروار کیوں نہ ان کے اوپر کیسز چلائے جائے۔ اب یہ ایک ہی بینچ میں 2 ججز کی اپنی رائے تھی۔ تو یہاں پر مجھے ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں مختصراً، کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کیا علم اس بات کا نہیں ہے، کیونکہ جس منصب پہ چیف جسٹس بیٹھے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس کے علم میں یہ نہیں ہے کہ اسی سال جب پی ٹی آئی کے قیادت نے اپنی پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتیں ختم کی گئی تھی، تو اس وقت صدر نے مداخلت کی کہ دونوں گورنرز کو بلا کے کہا، ان کو خط لکھا گیا کہ آپ اس وقت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تاریخوں کا اعلان کیا جائے۔ بعد میں صدر نے پنجاب میں تاریخ کا اعلان کیا، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا، نہ الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل کیا، نہ دونوں صوبوں کی حکومتیں۔ آج تک خیبر پختونخوا کے گورنر نے تو تاریخ بھی نہیں دی کہ بھائی اس کے صوبے کی اسمبلی کب سے جو ہے تحلیل ہو چکی تھی۔ اس پہ چیف جسٹس کو کیوں وہ جو ہے وہ چیز نظر نہیں آئی۔ پھر اس کے بعد جب اسی سال اپنا یہ جو چیف جسٹس اس وقت کے تھے عمر عطا بندیال، اس نے 14 مئی کی تاریخ دی تھی پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے، صرف پنجاب میں، لیکن الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا، پنجاب حکومت نے انکار کر دیا۔ اس وقت وفاقی حکومت جو پی ڈی ایم کی تھی ان لوگوں نے انکار کر دیا، فنڈس دینے سے انکار کر دیا۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور خود اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے جو ہے آئین میں وہ ترامیم کرتے، آئین میں تو نہیں کی تھی کیونکہ ان کے پاس میجارٹی نہیں تھی، الیکشن ایکٹ میں ترامیم کرتے ہوئے
صدر کے پاس جو الیکشن کی ڈیٹ دینے کے حوالے سے جو اختیارات ہیں وہ چھین کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دے. تو یہاں تو بات تو بنتی ہے الیکشن کمیشن کے اوپر کیسز بنانے کے حوالے سے یا جو آئین کے ساتھ انحرافی کرنے کے حوالے سے. الیکشن کمیشن باقی چیزوں میں تو بڑا بہت متحرک بھی تھے کیسز حوالے سے. مختلف سیاسی لوگوں کو بلا کے اور توشہ خانہ کے کیسز کا بھی الیکشن کمیشن کو وہ فیصلے کرنے تھے لیکن الیکشن کے حوالے سے کرنے کو تیار نہیں. ہم آگے نہیں جاتے. میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ ہم اگلے سال جنوری میں کے آخر میں کرائیں گے, آخری ہفتے میں. آخری ہفتے کا مقصد ہوتا ہے کہ 27 28 29 تاریخ جنوری کی. الیکشن کمیشن نے تو وہ بھی تاریخ سے انحراف کر دیا. تو اب وہ جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو دیا وہ ایک الگ بات ہے کہ اب اعلیٰ عدلیہ کے سامنے الیکشن کمیشن نے جو دیے ہیں اب اس پہ امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے سامنے جب آپ ایک چیز رکھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو اس پہ عمل درآمد پھر عدلیہ کو کرانا ہوتا ہے. لیکن ساتھ میں پھر جو ہے سپریم کورٹ کا یہ آرڈر بھی ہے جو چیف جسٹس نے لکھوا جاری کیا, اس میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن صدر مملکت سے مل کے اور ساتھ میں جو ہے وہ تاریخ پر اتفاق کرا لیں. تو جو الیکشن کمیشن پہلے اس صدر کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں تھی, الیکشن کمشنر صدر کے پاس جانے کو تیار نہیں تھی, باقی جو ہے امریکی ایمبیسیڈر سے ملنے کو تیار تھے اور لوگوں سے جو اپنے خود اپنے شکوک پیدا کر رہے تھے. جو الیکشن کا جو ادارہ کمیشن جو شفاف انتخابات کرانے کے حوالے سے اگر وہ خود اپنے آپ کو مشکوک کر دے تو پھر عام لوگوں پہ عام پہ یہ تبصرے پہ ان پہ کون جو ہے کسی کو اعتراض کر. تو ناظرین آج جو یہ ہوا ہے اب دیکھنا ہے کہ 11 فروری کو انتخابات ہونے ظاہری طور پہ تو اعلان ہو چکا ہے لیکن کیونکہ جب تک الیکشن کمیشن پھر اس کا شیڈول بھی اس کو دینا ہے کہ کس تاریخ سے امیدوار نامینیشن پیپر حاصل کریں گے, پھر کس تاریخ کو وہ جا کے نامینیشن پیپر جمع کرائیں گے, داخل کرائیں گے, پھر ان کو ایک ان کی اسکروٹنی ہوگی, جانچ پڑتال جس کو کہا جاتا ہے, پھر حتمی لسٹیں ہوتی ہیں, پھر اعتراضات منگائے جاتے ہیں. یہ پورا ایک الیکشن کا ایک طریقہ کار ہے, ایک مرحلہ ہوتا ہے. تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جا کے امیدوار جو ہے نا حلقوں میں جاتے ہیں. یہ تو ناظرین آپ کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے جو باتیں آج ہوئی ہیں خدا خدا کر کے جو میں نے شروع میں کہا تھا. دوسرا یہ کہ اب امیدواروں کا بڑا جو ہے نا امتحان ہوگا, کیونکہ جو امیدوار سالوں سال تک اپنے حلقوں میں نہیں گئے ہیں اب ان کو فیس کرنا پڑے گا. کیونکہ آج کا یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے, میں اوورآل پورے ملک کی بات کروں گا لیکن خاص طور پہ جو ہے سندھ کی بات کروں گا کہ سندھ میں کیونکہ ایک فضا ایسی قائم ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ سندھ میں بدامنی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے اور مہنگائی کا آپ کو تو خیر پتہ ہے, باقی چیزوں کا. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو لوگ پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں, نالا ہے, اس کی مین بنیادی وجہ جو ہے لوگوں کو روزگار نہ ملنا. اگر جن کو ملا ہے تو کس کو کرپشن کے پر جو ہے وہ جابس ملی ہیں تو ان سے کہتے ہیں وہ پیسے لے لیے گئے لوگوں نے جو اس طرح گھومتے پھرتے ہیں. اس طرح کے الزامات بھی یہ چیزیں ان کے اوپر لگ چکے ہیں. لیکن بہرحال دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی اس فیز سے کیسے اپنے آپ کو سرخرو ہو کے کیونکہ نکلتی ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے سامنے کسی اور جماعت کے پاس ایسے مضبوط امیدوار نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے اس وقت ہیں. لیکن بہرحال پبلک میں ووٹر کے پاس جب ان کے امیدوار جائیں گے تو لوگ سوال تو اٹھائیں گے, سوال کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا. اور آج میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ کیمرہ جو ہے نا ایک سیکنڈ میں جو ہے نا پوری دنیا میں وہ جو ویڈیو وائرل کرتے ہیں تو
کافی چیزیں ہیں. اب آپ لوگوں کو ملنا بھی آج سامنے آ جائیں گی اور آپ انجوائے بھی کریں گے کہ کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو ناظرین اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.